هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله هنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام دعا کے عنوان پر گفتگو جاری ہے. ہم یہ بتا رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے. وجہ کیا ہے کہ اگر کسی دعا میں اخلاص پایا جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. ناظرین کرام، وجہ یہ ہے کہ اخلاص میں انسان کی پوری توجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے. اس کی توجہ کا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت دنیا کے سارے سہارے، سارے آسرے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کی توجہ پوری دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر پھیلی ہوئی ہو اور سمٹ جائے تو اس کا زور بڑھ جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ندی کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے پانی کا زور وہاں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو اس وجہ سے قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ بندے کی تمام توجہ دنیا سے ہٹ کر کے صرف اس کی طرف ہو جاتی ہے. یہ ہے اخلاص کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے کی وجہ اور اس کا سبب. دوسری وجہ اور دوسرا سبب قبولیت دعا کا قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا میں تضرع ہونا چاہیے. آدمی گڑ گڑائے، روئے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو. اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے روئے گا تو اس میں ریا کا اندیشہ ہے، دکھاوے کا اندیشہ ہے. تو آدمی دعا کرے تو دعا میں تضرع ہونا چاہیے اور وہ دھیرے دھیرے دعا مانگے. جیسے کسی آیت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے اور دھیرے دھیرے چپ کے دعا کرے، جس کو ہم مناجات کہتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، بوڑھے ہو گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نرینہ اولاد کی بڑی تمنا ان کے دل میں تھی. انہوں نے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جب جوانی کا موسم گزر چکا تھا اور ان کی بیوی بھی انتہائی بوڑھی ہو گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں 16ویں پارے کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی رحمت کا بیان ہے جو رحمت اس نے اپنے بندے زکریا کے اوپر کی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دھیرے دھیرے دعا کی. اذ نادى ربہ نداء خفیا، اللہ کو پکارا، دھیرے دھیرے پکارا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور نبی کے اس فعل سے کہ آدمی چپ کے دعا مانگے. آدمی دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کرے. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کیا. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ولم اکن بدعائک رب شقیا، یہ جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے کہ اے اللہ، میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی میں کبھی محروم نہیں ہوا. زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کسی موڑ پر میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. میں نے جو مانگا میرے رب تو نے وہ دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرے جو نعمتیں اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کی ہیں. آدمی اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ اے اللہ تو بڑا عظیم، اے اللہ تو طاقتور، اے اللہ میں کمزور، میں ضعیف. جب آدمی دعا کرتے وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے، اپنے ضعف کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور اس رحم کی وجہ سے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. دیکھیے انہوں نے اس طریقے سے اپنی کمزوری اور عاجزی کو ظاہر فرمایا. کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. یہ ہے اپنی عاجزی کا اعتراف، اپنے ضعف کا اعتراف، اپنے ضعف کا اظہار. قال رب انی وہن العظم منی، اپنی عاجزی کا اظہار اس طریقے سے فرمایا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میرے بال سفید ہو گئے. یہ بھی عاجزی کا ایک اظہار ہے. تو دعا کے اندر آدمی اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرے. اور ایک چیز اور، جب دعا کرنے لگے تو اس دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے اگر وہ ایک طریقہ اختیار کرے، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت فضالہ ابن عبید ہیں. روایت اس طرح: وان فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل علي ثم ادعوه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسی کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت فضالہ ابن عبید ہے. بہت دلچسپ روایت ہے اور اس کے اندر دعا کا ایک ادب سکھایا گیا ہے. وہ ایک دعا کرنے والے کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. حضرت فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی دوران ایک شخص آتا ہے. بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد اذ دخل رجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی دوران ایک شخص آتا ہے. اچھا، فصلی، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کر دی. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا جلدی کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ فاحمد اللہ بما هو اہلہ، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر، جتنی تعریف ہو سکے، جس تعریف کے لائق ہے وہ، بما ہوا اہلہ، جس تعریف کے لائق ہے وہ، اللہ کی وہ تعریف تو پہلے بیان کر، پہلے اللہ کی تعریف. اس کے بعد میرے اوپر درود بھیج، وصلی علیہ، میرے اوپر درود بھیج، اس کے بعد دعا کر. ناظرین کرام، فضالہ ابن عبید سے مروی یہ روایت جسے امام ترمذی کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں، دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کے وقت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہو مانگے. اللہ کی حمد، نبی پر درود، اور اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ بات بتا دی. راوی یہ کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی آیا، ثم صلی رجل آخر، ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اور اس نے کیا کیا؟ فحمد اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ہدایت کی تھی، اس دوسرے آدمی نے وہی کیا کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے، تو نے بہت اچھا کیا، اب تو دعا کر اور تیری دعا ضرور قبول کی جائے گی. تو ناظرین کرام، دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرے جس کا وہ اہل ہے، جس کے وہ لائق ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد دعا کرے. تو دعا کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے کیا دیا. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 3 بڑی عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اتنی بلندی پر، جس بلندی پر کوئی انسان نہیں جا سکا، بلا کر کے عطا کی.
کیا چیز عطا کی؟ پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں تک پہنچے. اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا لیا. کیا یہ صحیح ہے؟ ناظرین کرام، ہم چھوٹے سے ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام دعا کے اوپر گفتگو جاری ہے. ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں بلا کر کے 3 چیزیں عطا کی. ان 3 چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. پہلے ہم یہ بتا دیں کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہاں تک بلایا. پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: عن ابن شہاب قال اخبرنی ابن حزم قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ابا حبۃ الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو حبہ انصاری یہ دونوں کے دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معراج میں اس مقام تک لے جایا گیا. مستویٰ مانے مقام. اس مقام تک لے جایا گیا جہاں میں قلموں کی سرسراہٹ سن رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ایک پلان کے تحت چل رہی ہے, ایک منصوبے کے تحت چل رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اندھیر نگری ہے, بلکہ کائنات کی ایک ایک حرکت کو لکھا جا رہا ہے. کب کیا ہونے والا ہے, کب کیا ہوا, کب کیا ہوگا, وہ قلمیں برابر لکھ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج میں مجھے اس مقام تک لے جایا گیا جہاں میں نے قلموں کے سرسراہٹ کی آواز سنی اور قلمیں چل رہی تھی. ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی پر بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دیا کیا. حدیث اس طرح: وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی وہو فی السماء السادسہ الیہا ینتہ ما یعرج بہ من الارض فیقبض منہا والیہا ینتہ ما یہبط بہ من فوقہا فیقبض منہا قال اذ یغشی السدرۃ ما یغشی قال فراش من ذہب قال فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا وأوتی الصلوات الخمس وأوتی خواتیم سورة البقرة وغفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا من المقحمات. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی تو مجھے سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا, اور یہ چھٹے آسمان کے اوپر ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ نیچے سے جانے والی چیزیں وہیں رک جاتی ہیں, اوپر سے فرشتے اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں, اور اوپر سے آنے والی چیزیں یہیں رک جاتی ہیں. ادھر کے فرشتے اس کو نیچے لاتے ہیں. گویا کہ یہ اس طریقے کا ایک اسٹیشن ہے. نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہیں رک جاتی ہیں, وہاں سے آگے جاتی ہیں, وہاں کے فرشتے آگے لے جاتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں سے اوپر سے کوئی چیز وہاں آتی ہے تو نیچے کے فرشتے اس کو وہاں سے نیچے لاتے ہیں. اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اوپر فرشتے جگنوں کی طرح نظر آ رہے ہیں. ایک عجیب کیفیت ہے اس درخت کی کہ فرشتے جگنوں کی شکل میں, پروانوں کی شکل میں اس درخت کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بلندی پر بلا کر کے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائیں. فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو 3 چیزیں دی. پہلی چیز 5 وقت کی نمازیں, پہلے 50 وقت فرض کی, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے کی وجہ سے بار بار آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے رہے, یہاں تک کہ وہ 50 وقت کی نمازیں 5 وقت کر دی گئیں. تو 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. اور دوسری چیز جو آپ کو عطا کی گئی وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی, تیرے امتیوں میں سے کوئی بھی شخص اگر شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو ضرور بخش دوں گا.
ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کے دینے کا بیان موجود ہے۔ ایک تو 5 وقت کی نمازیں، اور دوسرے یہ وعدہ کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اور تیسری چیز جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ناظرین کرام، ان آیات کے اندر غور کرتے ہیں اور معراج میں اس کامیابی کا راز کھول دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ خواتین میں سورۃ البقرہ میں، سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کا راز بتا دیا ہے۔ راز کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ پر ایمان لائے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا پہلے رسول اس کے اوپر ایمان لائے، اس کے بعد مومنین ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ گویا کامیابی کا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنو، سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کے بعد ارشاد فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی کی اس کے اندر طاقت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا فائدہ اسے ہی ملنے والا ہے، وہ اگر برائی کرے گا تو برائی کی تکلیف اور برائی کا ضرر اسی کو پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے ناظرین کرام، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم کوئی بات بھول جائیں تو بھولنے والی بات کے اوپر ہماری پکڑ مت فرما، او اخطانا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ہمارا مواخذہ مت کرنا۔ ناظرین کرام، یہ نسیان کیا ہوتا ہے، بھول کیا ہوتی ہے، اور خطا کیا ہوتی ہے، جن 2 باتوں کا یہاں تذکرہ ہے اور درخواست کی گئی، یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ اس کے اوپر ہماری گرفت مت کرنا۔ نسیان کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری تھا مگر نہیں کر سکا، یہ نسیان ہے۔ اور خطا، کام تو اس نے کیا مگر غلط طریقے سے کیا، یہ خطا ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے نسیان اور ہماری خطا کے اوپر ہماری پکڑ مت کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر پچھلی قوموں کی طریقے کا عذاب مت نازل کرنا، پچھلی قوموں پر جس طریقے کے عذاب آئے اے اللہ اس طریقے کا عذاب ہمارے اوپر نازل مت کرنا۔ اس کے بعد یہ دعا کی گئی ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے اللہ ہمارے اوپر ایسی آزمائش مت ڈالنا جس آزمائش کو ہم برداشت نہ کر سکیں، جس کو برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، 3 دعائیں جو ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہیں۔ واعف عنا پہلے ہے، یہ واعف عنا در حقیقت نسیان کے مقابلے میں ہے، بھول گئے اور وہ کام نہیں کر سکے تو اے اللہ اس کام کے اندر جو ہمارے لیے فائدہ تھا اے اللہ وہ فائدہ ہمیں عطا کر دے، وہ رخنا پر کر دے، وہ خلا پر کر دے، یہ بات واعف عنا کے اندر ہے۔ اور کام ہم نے کیا، غلطی ہو گئی، غلط طریقے سے کر دیا تو اے اللہ اس کو مٹا دے، واغفر لنا۔ اور تیسرے نمبر پہ ورحمنا جو کہا گیا کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ نسیان اور خطا کی وجہ سے، بھول اور چوک کی وجہ سے اے اللہ جو ہماری ترقی رک گئی تھی، نیک عمل کرنے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ جو رک گئی تھی، اے اللہ تو اس کو دور کر دے، یہ بات
ورحمنا کے اندر پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان انکار کرنے والوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما. کیا مطلب؟ ان کے اوپر غلبہ عطا فرما، انکار کرنے والوں کے اوپر. ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے، جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر ہمیں مدد دے، تو ان کے اوپر ہمیں غالب فرما. یعنی ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے بڑھ کر چیزیں عطا فرما. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تو ہمارا کارساز بن جائے، جب تو ہمارا مولا بن جائے. اسی وجہ سے انت مولانا کہا گیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم انکار کرنے والوں سے بہتر کیسے بنیں گے؟ جب اے اللہ تو ہمارا مولا ہو جائے گا، ہمارا کارساز ہو جائے گا. تیری ہی مدد کی وجہ سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے آگے بڑھیں گے، ان سے بہتر ہو جائیں گے. تو در حقیقت خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات دے کر کے دو باتیں فرمائی گئیں. ایک تو یہ کہ سمعنا واطعنا، میرے نبی کی بات سن کر کے مانتے رہنا، اس کے اوپر چلتے رہنا، یہ ہے نبی کی اتباع. اور دعا کرتے رہنا، دعا کی وجہ سے تمہارا تعلق مجھ سے قائم رہے گا. اس طریقے سے سمعنا واطعنا کے ذریعے ربط قائم رہے گا تمہارا نبی سے، اور ان دعاؤں کے ذریعے تمہارا ربط تعلق قائم رہے گا ہم سے. بس یہی کامیابی کا راز ہے. اگر دنیا میں تمہیں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سمعنا واطعنا کے ذریعے میرے رسول سے اپنا ربط تعلق قائم کر لو، اور دعاؤں کے ذریعے تم مجھ سے اپنا رابطہ قائم کر لو. بس یہی کامیابی کا راز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر کے خواتین سورۃ البقرہ دے کر کے اس راز کو کھول دیا ہے. ناظرین کرام، یہ مقام دعا پر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم